تو ایسی آواز ہو نارمل کے تکلیف نہ ہو لوگوں کو. بے شک نماز کے لیے جگہ ہے، صدائے مدینہ لگائیں، لیکن کسی مریض کو، کسی سوتے کو، کیونکہ اس وقت بھی آدمی سوتا ہے جس پر نماز اب فرض نہ رہی، فرض وہ ادا کر چکا ہے. بچہ جس پر فرض ہے ہی نہیں وہ سوئے، اس کا بنیادی حق ہے. آپ تھوڑی چھین سکتے ہیں ہر سونے کا کہ نہیں سونے دوں گا. تو یہ نہ ہو کہ آپ کی صدائے مدینہ گناہ کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح میں نعت خوانوں کی بھی گوش مالی کرتا رہتا ہوں، اسی طرح نعت خوانیاں کروانے والوں کے بھی کان کھینچتا رہتا ہوں. ناراض ہوتے ہوں 2 روٹی زیادہ کھائیں، اپنا وہ محاورہ ہے. میں تو حق بات کروں گا کہ حقوق عامہ پامال نہیں ہو. یہ آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ سارا روڈ گھیر کر آپ منچ لگا دیں اور ساری رات ساؤنڈ سسٹم کرتے رہیں؟ کوئی ایمبولینس گزری، مریض مر گیا، کیا کرو گے؟ تم کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا، تم دادا گیری کرو گے. دادا گیر اور پیدا گیر قسم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شام سے ٹریفک جام کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. منچ لگ رہا ہمارا. ہم عاشقان رسول ہیں، نماز تم پڑھو، ہم عاشقان رسول ہیں، نیاز کھائیں گے، ہم نیازی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہ میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کھاتے میں اس طرح کے بدعنوان لوگ ہیں کہ جو مطلب اڑی کرتے ہیں، دادا گیری کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں. یہ بعض اوقات ایسے مواقع آتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو. مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا تھا، سلجھے ہوئے اسلامی بھائی عالم ہیں، بولا آپ ہمارے شہر میں آئے تھے. میں گیا تھا ان کے شہر میں. تو بولا آپ تو جا رہے تھے تو اب جیسے میں گزرا میرے ساتھ ہجوم ہے، گاڑیاں اسکوٹریں دوڑتی ہوتی تھی. اب اس میں میرا قصور نہیں ہے، نہ اس سے حقوق عامہ پامال کرنا اس کا جرم عائد نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کو پھر مجھے قید ہو جانا چاہیے. اب میں جیسے عوام میں نکلتا ہوں، شہری میں افطاری میں آتا ہوں تو پبلک جھپٹتی ہے، چمٹتی ہے، کسی کو کونی لگتی ہے، وہ ہاں ہو کرتے ہیں. یہ سب آپ نے دیکھا. اب اس پر مجھ پر پابندی کون لگائے گا کہ اب میں باہر ہی نہ نکلوں، قید ہو جاؤں یا مر جاؤں میں؟ اب زندہ ہوں تو لوگ تو مجھے ڈھونڈتے رہیں گے، ملنے کے لیے بیچارے بےتاب رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. خادم ان کے دھکے ٹھڈے سب کھاتے ہیں. جیسے سنہری جالیاں بھی جو چومتے ہیں ان کو دھکے پڑتے ہیں، مارے پڑتی ہیں. تو کسی نے پھر شعر بھی لکھ دیا، وہ حاجیاں نے چومی جالی ہو جالی کرما والی، لکھ تیرے دارا پاویں چھڑیاں نے ماریاں. تو خیر وہ سنہری جالی چومنا اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا، تم مت چومنا، مدینے جاؤ تو ادب اس میں کہ نہ چومے. لیکن جو چومتا ہے گناہ گار نہیں ہے، خلاف ادب ہے. کہ ہمارے گندے ہاتھ سنہری جالی چومنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ میری تو آنکھیں بھی گندی ہیں، وہ سنہری جالیاں دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں. سارا وجود گندا ہے، مدینہ شریف میں داخل ہونے کے لائق ہی نہیں ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی. تو بہرحال یہ کہ اس طرح مطلب دادا گیریاں کر کے سرے شام سے ٹریفک بند کر دینا اور رات کے 12-1 بجے تمہارا نعت خوان آوے اور پھر یہ کہ سونے پر پابندی علاقے والوں کو فل ساؤنڈ، اکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور چیخو پکار لگی ہوئی ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور یہ عاشقان رسول جھوم جھوم کر رات بھر نعت خوانیاں کر رہے ہیں تو نوٹیں نچھاور ہو رہی ہیں. اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو یہ عاشقان رسول سونے کے لیے گھر کی طرف جا رہے ہیں، مسجد کی طرف نہیں، گھر کی طرف. تو اس طرح کے معاملات سے مسلک اہل سنت پاک ہے. یہ سنیوں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کر کے لوگوں کو ہم سے دور کرتے ہیں. اور پھر بعض لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ سنی ہے. جیسے مزاروں پہ بعض جاہل لوگ وہ جھک جاتے ہیں، اس کو سجدے کا نام دے کر دیکھو یہ مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں. سجدہ حرام ہے مزار پر. سجدہ عبادت کی نیت سے اگر کرے گا اللہ کے سوا کسی غیر کو، مثلا مزار کو، تو کافر ہو جائے گا. لیکن بنیت عبادت کرے گا تو عبادت کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی سجدہ کسی نے کر دیا مزار کو معاذ اللہ تو حرام ہے، وہ کافر نہیں ہوگا. اور اب چونکہ جس نے سجدہ کیا اس کی نیت پتہ نہیں ہے کہ اس نے عبادت کی نیت کی یا تعظیم کی، تو مسلمان کبھی بھی عبادت کی نیت نہیں کرے گا. مزار وہ تعظیماً جھک جاتے ہیں اور بعضوں کا سجدے کی انداز میں وہ پڑ جاتے ہیں، تو اس طرح نہ کیا جائے. تو یہ کہ اگر کوئی جاہل کرتا تو اس کا سارے سنیوں کو بدنام کرنا یا علماء اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دینا معاذ اللہ، یہ ظلم عظیم، یعنی بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے
کہ اس طرح اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، توبہ توبہ، نہیں ٹھیک، بالکل نہیں ٹھیک. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے جو ایسا کرتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، میں بھی تو ایک سنی ہوں نا الحمدللہ، اور ایک ذمہ دار سنی ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں ہماری سنیت میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مزار کو سجدہ کیا جائے. ہماری سنیت میں اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ روڈ گھیر کر شام سے ٹریفک جام کر کے لوگوں کو گالیاں دی جائیں. تو میں ایک قصہ سنا رہا تھا اپنا، کہ میں گیا ہوا تھا ان کے شہر میں. اس نے بتایا کہ آپ کے ساتھ اسکوٹریں، گاڑیاں وغیرہ لوگ اس طرح چل رہے تھے، آپ جا رہے تھے کہیں بیان کے لیے یا گزرے تھے کہیں سے، تو میرے ساتھ بھیڑ ہو جاتی تھی جب میں اس طرح عوام میں گزرتا تھا. تو اب بولا میں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ نوجوان، جسے وہ نوجوان ہوتے ہیں بعض شوخ قسم کے، ان کو بس مزہ آ جاتا ہے، تو وہ بڑی دور سے آپ کے لیے راستے صاف کر رہے تھے، گاڑیوں کو روک رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے، دور دور سے گاڑیوں کو ہاتھ مار رہے تھے. اور مجھے پتا ہی نہیں ہے واللہ، یہ تو اس نے بتایا تو پتا چلا کہ ایسا ہوا تھا ان کے شہر میں. اس میں آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، میرا کیا قصور، میرا کیا قصور ہے؟ میں اب کیا خودکشی کر لوں، کیا کروں؟ کیا میں باہر نہ نکلوں؟ میں کیا اپنے آپ کو بند کر دوں؟ میرا بھی تو حق ہے نا میں باہر نکلوں. اگر لوگ اس طرح عقیدت میں، محبت میں، جذبات میں کر دیتے ہیں بعضوں کا، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے میں روکتا ہوں. بابا میں تو اس بات کو جو آپ کو انہوں نے بتائی اس انداز سے سن رہا ہوں جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دعوت اسلامی کی تحریک اور آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی ہے، ایک شفافی ہے کہ اگر آپ کے کسی معاملے میں کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے تو آپ تک آ کر بتانے والے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جو ہوا نا یہ تھا، اور آپ اس کی برملا مذمت فرما رہے ہیں. بے شک غلط ہو رہا ہے، یہ کتنی بڑی ٹرانسپیرنسی ہے. غلط الحمدللہ. ابھی سحری میں پچھلے دنوں اپنے اسی رمضان میں میرے اوپر پبلک کا ہجوم ہوا، حالانکہ تھوڑے سے چھانٹ کے لیتے، پورا ان کو مطلب ہے کہ اسکین کر کے لیا جاتا ہے، اور اب اس سے بھی مجھے روک دیا گیا ہے کہ اتنا رسک مت لو. سمجھایا مجھے، بیٹا میرے گلے پڑ گیا کہ باپا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. ان میں دہشت گردی حالات، میرے کو خود مزہ نہیں آتا، میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. کانچ کی کیبن مجھے کاٹتی ہے، میں مطلب چلتا پھرتا پرزا ہوں، میں نے بہت گھوما ہے اور بڑی سیر کی ہے، اور گھر گھر گیا ہوں، یعنی کہ سینکڑوں گھروں پہ میں گیا ہوں. ان میں کتنے بیٹھے ہوں گے جن کے گھروں میں شاید میں نے حاضری دی ہوگی. ماشاءاللہ تو ایک تو ہاتھ ابھی اٹھ گیا، اور بھی ہاتھ اٹھا، سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہاں بھی واجہ، یہ واجہ ہمارا مشرف ہے چل مدینہ، سب سے پہلے چل مدینہ قافلہ. تو اس طرح یہ کہ یہ ہجوم میرے پر آیا سحری میں، پڑا اڑی، اور بیچارے وہ باز ہوتے نا چیخو پکار کرتے، ہاتھ ملا بولا ہاتھ لگا دو، کوئی ماما ہاتھ لگواتا ہے، کچھ کرتا ہے. تو اس طرح بیچارے آئے، اور ان میں ایک شاید پہلی بار آیا تھا یا کوئی بیچارہ نوجوان تھا، وہ بیٹھا رہ گیا اور اس پر قوم چڑھ گئی. اب وہ تو میں ایک مجھے بولنے لگا اس طرح، یہ دب گیا تھا. میں نے کہا میں دور بیٹھا تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ ہی نکالیں اس کو. پھر اسلامی بھائی نے اس کو نکالا، ہمارے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی دیکھ گئے، وہ مجلس کے نگران اس کے اسی حفاظتی امور کے، وہ آ گئے اور ان کو بڑی مشکل سے بیچارے کو کھینچ کھانچ کے نکالا. قوم اس پہ چڑھ گئی تھی بے خیالی میں، وہی ہراوڑی میں پتہ نہیں چلتا کون نیچے کیا ہے. اب کوئی ہٹنا بھی چاہتا تو پیچھے سے اس کے دباؤ ہوتا. پھر اس کو ایمبولینس میں ڈالا اور لے گئے اسپتال. الحمدللہ وہ زندہ بچ گیا، اجازت بھی آدھے گھنٹے کے بعد اس کو مل گئی اسپتال سے. لیکن یہ بھی ہوا، یہ ابھی چند روز کی بات ہے. اب کوئی خدا نہ خدا آپ کی اس طرح مارم مار میں اللہ نہ کرے دم توڑ جائے گا تو ظاہر شیطان کو موقع مل جائے گا بدنام کرنے کا. اب آپ بتائیے میرا کیا قصور، میں تو منع کرتا رہتا ہوں کہ ایسا مت کرو. میرے پیچھے بھاگنے والوں کے فریکچر بھی ہوئے ہیں، حادثے بھی ہوئے، جانیں بھی گئی، ایسا بھی ہوا. جب صحرائے مدینہ کا ہم افتتاح کر کے آ رہے تھے واپسی، تو وہی اسکوٹریں دوڑ رہی تھی میرے پیچھے، کاریں، اسکوٹریں، گاڑیاں. یہ مناظر بھی آپ میں سے بہت سارے دیکھیں گے، بہت سو کو تعجب ہو رہا ہوتا ہوگا کہ یار یہ کوئی کیا ہے، اس کے پیچھے اتنا دوڑتے ہیں. تو آپ آؤ گے تو پتا چلے گا کیا ہے، دیکھو گے تو پتا چلے گا نا کہ ان کو ہو کیا جاتا ہے. یہ بیچارے ان کی سدھ بدھ سب نکل جاتی ہے ان کی. تو ان کی بیچاروں کی مطلب اس وقت ہوش نہیں رہتا.
ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے. بعض اوقات تو میں روکتا